یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام میرے خواب ریزہ ریزہ، مصنفہ ماہا ملک، آواز نایاب رشید۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ہی اٹھ گئی تھی۔ آج اسے اپنی شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ اس تصور نے رات بھر کتنی ہی بار اٹھ کر گھڑی دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ کتنا شوق تھا اسے اپنی شادی کی خریداری آپ کرنے کا۔ رات بھر اس نے کتنی ہی چیزوں کی لسٹ ذہن میں تیار کر لی تھی۔ کتنے ہی پرفیومز تھے جن کے نام سہیلیوں سے سن سن کر حافظے میں بٹھائے ہوئے تھے کہ شاید کبھی قسمت یاوری کرے اور وہ انہیں خرید سکے۔ کتنی طرح کی چیزیں تھیں، کیسا کیسا ساز و سامان سجا تھا دکانوں پر۔ وہ بازار جاتی تو دل محسوس کر رہ جاتی، نہ جانے وہ کب ان دکانوں میں جا کر سامان خرید سکے گی۔ آج کا دن تو عید کا دن محسوس ہوتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے ہزار ہزار کے نوٹ تھے اور ایک لمبی لسٹ تھی۔ بارہا اس نے تصور میں احسن کی تصویر کو ہزار سلام کیے تھے، اس کی بے پناہ محبتوں پر اظہار تشکر کیا تھا، اس کے بے پناہ خلوص پر تہہ دل سے ممنون ہوئی تھی۔ کتنا اچھا تھا وہ، اور کتنی قابل ستائش تھی اس کی محبت۔ کیا دریا دل پایا تھا اس نے۔ زینب، خیر ہے بیٹی؟ اماں نے اسے نہا دھو کر تیار ہوتے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، یہ آج سورج کدھر سے نکل آیا ہے؟ سویرے اٹھ بھی گئی ہو، کنگھی چوٹی بھی کر لی؟ اماں، وہ چھینپ گئی۔ فرخندہ آپ آئیں گی، ان کے ساتھ بازار جانا ہے، کل احسن کہہ گئے تھے۔ اچھا؟ اماں کو مزید تعجب ہوا۔ لیکن اس روز تو تم صاف انکاری ہو گئی تھی۔ احسن نے کل مجھ سے مزید کوئی بات نہیں کی اس سلسلے میں، صرف تم سے ہی کہہ گیا۔ خیر وہ تو ایسی کوئی بات نہیں، مجھ سے تو وہ پہلے ہی اجازت لے چکا تھا، لیکن یہ تمہارا دماغ کیسے ٹھکانے پر آ گیا؟ راضی ہو گئی تم چند سو کی چیزیں خریدنے پر؟ ایسی بھی بات نہیں اماں، وہ برا مان گئی تھی۔ احسن کل مجھے 1.5 لاکھ روپیہ دے کر گئے ہیں۔ ہائیں، اماں کو سکتہ ہو گیا تھا۔ کتنا؟ 1.5 لاکھ؟ جی ہاں، وہ مزید اترائی۔ آپ نے تو اماں کبھی کہا مجھ سے کہ چل ایک آدھ جوڑا اپنی پسند کا بھی لے لو؟ کبھی پوچھا بھی نہیں کہ ضرورت کی کیا چیزیں چاہیے۔ ہر چیز اپنی مرضی سے لائیں۔ وہی برسوں پرانے صدیوں پہلے کے جوڑے بکس سے نکال کر جہیز بنا ڈالا۔ احسن نے اتنا خیال رکھا ہے میری پسند کا، اپنی پسند انداز کی ہوئی رقم لا کر مجھے دی ہے کہ میں اپنی پسند کی چیزیں خرید سکوں۔ حالانکہ یہ رقم انہوں نے گھر بنانے کے لیے جمع کی تھی، پھر بھی محض میری خواہش پوری کرنے کے لیے انہوں نے سارے پیسے مجھے لا دیے۔ اور چلی ہو تم غارت کرنے اس غریب کی برسوں کی کمائی؟ اماں یکایک آگ بگولا ہو گئی۔ ہائے زینب، کہاں گھاس چرنے گئی تھی تمہاری عقل؟ کیا چھلنی لے کر پہنچ گئی تھیں عقل بٹنے کے وقت؟ اماں، اب اس میں بھی اعتراض ہے آپ کو؟ وہ اماں کا شدید رد عمل دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ ہاں، میں نے تھوڑا ہی کچھ کہا تھا ان سے، وہ تو خود ہی دے گئے اپنی مرضی سے۔ ہاں، یہ بے وقوفی میں نے ہی کی۔ اماں نے سر پکڑ لیا۔ میں نے ہی اسے کہہ ڈالا وہ سب کچھ جو اس روز تم بک رہی تھی۔ وہ غریب شرمندہ ہو کر اپنی برسوں کی کمائی اٹھا لایا۔ ارے 1.5 لاکھ لے لیے تو نے اس سے؟ اس بچے سے جو جہیز لے کر جا رہی ہے وہ 150 کا بھی ہے، وہ کم و قیمت بے مصرف سامان۔ اماں خدا کا واسطہ آپ کو ہر وقت کے تانے نہ دیا کریں مجھے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہاں تو جان چھڑکتی تھی مجھ پر، اور اب ذرا سی بات پر کوسنے بیٹھ جاتی ہیں۔ میں خود تو نہیں گئی تھی اس سے پیسے مانگنے، وہ اپنی خوشی سے دے کر گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زینب میری بچی، اماں ٹھنڈی سانس بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ میں خدا نہ خواستہ کیوں کوسنے لگی تجھے؟ زبان نہ جلے گی میری جان ادھر آ، میرے پاس آ میری کم عقل بیٹی۔ وہ آنسو پونچھتی ان کے قریب چلی آئی۔ دیکھو میری بیٹی، ماں ہوں میں تمہاری، یہ یقین کر لو کہ جو کہوں گی جو کروں گی وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوگا۔ میری عمر بھر کی کمائی ہو تم، میری تو سانس اٹکی ہے تم میں برا سوچ سکتی ہوں تمہارا؟ چند دنوں بعد میں ستیلی ہو گئی ہوں، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اور وہ سب کچھ ہو گیا ہے آپ کا، جسے کچھ عرصہ پہلے جانتی تک نہ تھی آپ۔ نہ میری بچی نہ، اماں نے اس کا سر سینے سے لگا لیا۔ وہ مجھے عزیز ہے، بہت عزیز ہے، مگر اس لیے کہ وہ تیرا ہی مستقبل ہے۔ اس کے لیے دعائیں کرتی ہوں تو خیالوں میں تو ہوتی ہے۔ اتنی سی بات تیری سمجھ میں نہیں آتی؟ پھر کیوں بات بے بات ڈانٹتی ہیں؟ وہ آتے ہیں تو ایک دم سے رویہ بدل جاتا ہے آپ کا، صرف تیرے بھلے کی خاطر، صرف اس لیے کہ دوسرے گھر بھیجنے سے پہلے چند باتیں زندگی گزارنے کی سکھا سکوں تجھے۔ اماں آپ دیدہ ہو گئی، کچھ گھرستی آ جائے گی تجھے، یہ خیال بہت دیر سے آیا ہے مجھے۔ عمر بھر ایسا رکھا تجھے جیسے مرغی انڈوں سے نکلے بچوں کو پروں تلے دبا کر رکھتی ہے۔ یہ خیال ہی نہ آیا کہ پرائی گھر بھی جائے گی، کبھی سوچا ہی نہیں کہ خود سے جدا بھی کرنا ہوگا۔
اب یہ خیال آیا ہے تو کیسی مضطرب ہو جاتی ہوں میں، ہر لمحہ گھبراتی ہوئی رہتی ہوں، یہی سوچ تنگ کرتی رہتی ہے کہ کل کلاں کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ماں نے بیٹی کو کچھ سکھایا ہی نہیں۔ حسن شکل و صورت تو خدا کی دین ہے، طریقہ سلیقہ سکھانا تو ماں کا کام ہے میری بچی۔ بس یہی فکر کھائی جاتی ہے مجھے، اسی الجھن میں تجھ سے بھی الجھ پڑتی ہوں۔ اب عقل کسی دکان پر تو بکتی نہیں، ورنہ خود کو بیچ کر بھی خرید لاتی تیرے لیے۔ زینب نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر قدرے خفگی سے ماں کو دیکھا۔ اب ایسے بھی بے عقل نہیں ہوں میں، آپ تو مجھے چند برس کی بچی خیال کرتی ہیں، میں بڑی ہو گئی ہوں اماں۔ کہاں ہوئی ہے بڑی؟ اماں بڑبڑائیں۔ قد نکل آنے سے آدمی بڑا نہیں بن جاتا، عقل، شعور، تجربہ، بہت سی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نظر نہیں آتا بیٹا۔ اس سے روپے لیتے لاج نہ آئی تمہیں؟ اپنی ماں کی عزت کا خیال نہ آیا؟ کچھ تو بھرم رکھے انسان۔ اس نے دیے، تم نے منہ اٹھا کر لے لیے؟ کیا وقت رہ گئی ہوگی اس کی نظروں میں تمہاری اور میری؟ ایسے بدنیت بے لحاظ لوگ ہیں ہم، اسی عقل کی بات کرتی ہو؟ اماں، بری لانا تو دنیا کا رواج ہے، میں نے نیا تو نہیں نکالا یہ دستور۔ بری تو ان لوگوں نے تیار کرنی ہے، روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے اس میں، وہی روپیہ اگر وہ مجھے دے گئی تو اس میں کیا برائی ہے؟ آخر میری شادی ہے اماں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں، کچھ شوق ہیں۔ اگر میں 4 چیزیں اپنی پسند سے خرید لوں گی تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ وہ ان سے علیحدہ ہو کر قدرے ناراضی سے بولی تھی۔ اماں بے بسی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن یہ روپے اس نے تمہاری خریداری کے لیے نہیں جمع کیے تھے زینب، وہ زچ ہو گئی تھیں، ان سے گھر بنوانا چاہتا تھا۔ اور کس کا ہوگا وہ گھر؟ تمہارا ہوگا نا پاگل لڑکی، تمہارا۔ 4 فضول چیزیں خرید کر تمہارا شوق پورا ہو جائے گا اور چند دن گزریں گے، ان چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ میں زیور خریدوں گی اماں، وہ اطمینان سے بولی۔ سونا تو عورت کی شان ہے، ساری عمر کا ساتھی ہے، سیکیورٹی ہے عورت کی، کوئی فضول خرچی نہیں کروں گی۔ گھر تو ہر عورت کی اولین ترجیح ہوتا ہے بیٹی، ساری عمر کرائے کے گھر میں گزار کر بھی یہ بات تیری سمجھ میں نہ آ سکی؟ اماں جیسے ہار مان کر بولی تھی۔ شادی کے بعد میں سب سے پہلے اپنا گھر بنواؤں گی اماں، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ بس اس مرتبہ مجھے اپنا شوق پورا کرنے دیں۔ اماں نے پلکیں جھکا کر آنکھوں کی نمی چھپائی تھی۔ جس قدر خوشی سے وہ بازار گئی تھی اتنی ہی اداس اور ناخوش لوٹی تھی۔ اتنی مہنگائی کا تو اس نے کبھی تصور ہی نہ کیا تھا۔ ہر شے کی قیمت آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کے ہینڈ بیگ میں رکھا لفافہ اچانک ہی ہلکا اور بے قیمت ہو گیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ جتنی چیزوں کا ارمان اس کے دل میں تھا انہیں خریدنے کے لیے تو 10 لاکھ بھی ناکافی تھے۔ جیولر کی دکان پر اسے جو سیٹ پسند آیا وہ 45,000 کا تھا۔ زینب کا سانس اس کی قیمت سن کر ہی رکنے لگا تھا۔ بمشکل اس نے ایک نسبتاً ہلکا سیٹ اور 4 چوڑیاں پسند کی تھیں اور سخت کبیدہ خاطر ہو کر دکان سے نکلی تھی۔ فرخندہ آپا کا موڈ بھی آف تھا، ان کے رویے میں ایک تناؤ سا تھا۔ پرسوں احسن نے مجھے 20,000 روپے دیے تھے کہ دن میں تمہیں شاپنگ کرا لوں۔ انہوں نے صبح اس سے کہا تھا اور آج وہ تمہیں اتنے پیسے دے گیا ہے۔ یہ 2 دن کے اندر تم دونوں کے درمیان کیا صلاح مشورے ہو گئے بھائی؟ زینب نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، بلکہ اسے سخت غصہ آیا تھا۔ وہ کون ہوتی ہیں موڈ آف کرنے والی؟ احسن خواہ انہیں کتنے ہی پیسے دیتا یا ان دونوں کے درمیان کوئی صلاح مشورہ ہوا ہوتا، انہیں اس سے یوں استفسار کرنے کا حق کس نے دیا تھا؟ وہ احسن کی مالک مکان تھی، پڑوسی تھی، اور ان کے درمیان ایک لحاظ اور مروت کا رشتہ تھا، اور بس۔ وہ تو اس طرح منہ بنائے ہوئے تھیں جیسے وہ اس کی ساس ہوں۔ وہ ان سے بے پرواہ اپنی پسند کی اشیاء کی خریداری کرتی رہی۔ فرخندہ آپا البتہ اس سے یوں بے پرواہ نہ رہ سکی تھی۔ ہر جگہ، ہر دکان پر اسے سمجھانے کی ایک آدھ کوشش کی انہوں نے۔ کئی دکانوں پر انہوں نے لڑ جھگڑ کر چیزوں کی تقریباً آدھی قیمت کروائی تھی، ورنہ زینب میں بھاؤ تاؤ کرنے کا اتنا شعور تھا نہ حوصلہ۔ اور اسی لباس اس نے 22,000 کا پسند کیا تھا۔ زینب، ان ناپائیدار چیزوں پر اتنے پیسے نہ اٹھاؤ، فرخندہ آپا نے دبے لفظوں میں کہا تھا۔ یہ لباس تو آدمی ایک مرتبہ ہی پہنتا ہے، کیا فائدہ یوں خون پسینے کی کمائی ضائع کرنے کا؟ یہ تو ان کے شوق ہیں جن کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے۔ زینب کو ان کی بات سخت بری لگی۔ وہ ہر جگہ احسن کی کمائی کا ذکر یوں کر رہی تھی جیسے وہی احسن کے سب کچھ ہوں۔ حالانکہ چند روز بعد وہ اس کی بیوی بننے والی تھی، اس کی کمائی کی بلا شرکت غیر حقدار ہونے والی تھی۔ اس نے وہی لباس خریدا، ہر چند کے اس کی ضد اور پسند سے مجبور ہو کر۔ فرخندہ آپا نے دکاندار سے نہایت لمبی چوڑی بحث کے بعد اس کی تقریباً قیمت آدھی ہی کروا لی تھی۔ وہ دونوں واپس ہوئیں تو زینب کے پاس نہایت قلیل رقم بچی تھی، وہ بھی فرخندہ آپا نے مزید کئی خرچے گنوا کر بچائے تھے۔
ورنہ زینب کا ارادہ تو خالی ہاتھ لوٹنے کا لگتا تھا۔ احسن کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، انہوں نے کہا، اور ابھی کرنے والے تقریباً سارے کام پڑے ہیں، یہاں سے کچھ بچا کر لے چلیں گے تو اس کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ اس نے کئی چیزوں پر سے ہاتھ اٹھا لیا تھا، سب سے زیادہ افسوس اسے اپنی پسند کا پرفیوم نہ خریدنے پر ہوا تھا۔ کیا کرو گی اتنا مہنگا پرفیوم خرید کر؟ فرخندہ آپا نے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھ دی تھی، بعد میں احسن لا دے گا۔ وہ حسرت سے بار بار شیشی کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے کالج کی سب سے امیر لڑکی یہی خوشبو روزانہ خود پر انڈیل کر آتی تھی۔ زینب بار بار اس کے قریب سے گزرتی اور اس خوشبو کو اپنے اندر اتارتی۔ اس خوشبو کا نام اس نے کب سے یادداشت میں محفوظ کیا ہوا تھا، اور آج بھی وہ نامراد ہی رہ گئی تھی، آج جبکہ اس کے پاس اتنی رقم بھی تھی۔ احسن خود ہی ساتھ آتے تو اچھا تھا، یہ کفایت شار بیگم نہ جانے کیوں میرے ساتھ کرتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں ہر جگہ بحث کرنے۔ وہ واپس لوٹی تو خوش نہ تھی، جو چیزیں خرید کر لائی تھی ان کی خوشی رہ جانے والی چیزوں کے افسوس تلے پڑی کرہ رہی تھی۔ ہائے، آج بھی نامراد ہی لوٹی، کیا کیا سامان خریدنا تھا اور اتنی سی رقم؟ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ ادھر اماں نے سامان دیکھ کر سر پیٹ لیا تھا۔ بس یہی چیزیں، بس یہی کچھ خریدا؟ ہاں تو ₹1,00,000 میں پوری مارکیٹ تو اٹھا کر لانے سے رہی۔ وہ قدرے خفگی سے بولی تھی۔ آپ کی بیٹی کی طبیعت میں تو بہت بچپنا ہے اماں، فرخندہ آپا دبے لہجے میں بولی تھیں، اور اماں ان سے نظریں چرا کر رہنے۔ پورے محلے میں آج تک کسی لڑکی کی بری اتنی شاندار نہ آئی تھی، کسی کا دلہا اتنا سجیلا نہ تھا۔ شادی والے روز ہر کسی کے منہ سے یہی تعریفی کلمات ادا ہو رہے تھے۔ زینب پھولے نہ سما رہی تھی۔ اماں سے ضد کر کے وہ شہر کے ایک مہنگے بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی۔ اس کا سجا سمرا روپ چاند کو مات دے رہا تھا، جو دیکھ رہا تھا بس ایک ٹک دیکھے ہی جاتا تھا۔ زینب، میرے پاس تیری تعریف کے لیے الفاظ نہیں ہیں، قسم سے جی چاہتا ہے نظر نہ ہٹے احسن بھائی کا کیا حال ہوگا۔ آمنہ کی تعریف پر وہ تفاخر سے مسکراتی تھی، اور کیوں نہ حسین نظر آتی وہ، مہنگا عروسی لباس، چمکتے زیورات اور ایک مہنگے پارلر کی تیاری، بھلا کس چیز کی کمی تھی؟ پھر حسن کی دولت سے تو وہ یوں بھی مالا مال تھی۔ تمہاری بری کتنی اچھی آئی ہے، تم یوں ہی فارحہ پر رشک کر رہی تھی، آمنہ بڑی سادگی سے کہہ رہی تھی۔ زینب خاموش رہی۔ اس نے آمنہ سے ذکر کرنا مناسب نہ جانا کہ یہ سب اسی کی ضد کا کرشمہ تھا۔ فرخندہ آپا گزشتہ دنوں کی کشیدگی فراموش کر کے اس پر سے واری صدقے جا رہی تھی، ہر نظر اسے سراہ رہی تھی۔ کاش کہ فارحہ یہاں ہوتی، مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی ہے، زینب نے آمنہ سے کہا۔ حالانکہ میں نے اسے کتنے دن پہلے خط لکھا تھا، پھر بھی نہ وہ آئی۔ شادی کے بعد زندگی بہت بدل جاتی ہے، مصروفیات اور ترجیحات میں فرق آ جاتا ہے۔ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا، آمنہ نے اسے رسانیت سے سمجھایا۔ زینب اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اتنی سمجھدار کیسے ہو آمنہ؟ تم بنا تجربے کے ہر بات کس طرح سمجھ لیتی ہو؟ اسے کبھی کبھی آمنہ کی سمجھداری اور رسانیت پر رشک آتا تھا۔ میں تمہارے لیے بھی دعا گو رہتی ہوں زینب، وہ مسکراتی تھی۔ خدا تمہیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور تم زندگی کو بہترین طور پر برت سکو۔ رخصتی کے وقت اماں کا برا حال تھا، وہ بار بار ہوش سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ زینب بھی ان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر پھولوں سے سجی ہوئی گاڑی اسے اس کی اصل منزل کی طرف لے آئی۔ اس کے اصل گھر تک فرخندہ آپا نے اس کے سسرال کا پورا پورا کردار ادا کیا تھا، کہیں ساس بن کر تو کہیں نند بن کر۔ انہوں نے اسے احساس نہ ہونے دیا تھا کہ وہ خالی گھر میں آئی ہے۔ انہوں نے ایسے موقعوں پر کی جانے والی ہر رسم ادا کی تھی۔ احسن میرا بھائی بھی ہے اور بیٹا بھی، میں نے ہمیشہ اسے سگے خونی رشتوں کی طرح چاہا ہے، انہوں نے چمکتے چہرے کے ساتھ اسے بتایا تھا۔ اسی لیے تم بھی مجھے بہت اپنی لگتی ہو، بہت عزیز ہو۔ اسے ایک سجے ہوئے مہکتے کمرے میں بٹھا کر وہ باہر چلی گئی تھی۔ زینب آنکھیں کھول کر زندگی کے اس نئے مقام کا جائزہ لینے لگی۔ بڑی آہستگی سے آ کر وہ اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، لہجے میں خوشی، ترنگ، تازگی اور شرارت کے تمام رنگ بازے تھے۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرا دی۔ وعلیکم السلام، بہت دھیمے سے وہ بول سکی تھی۔ مزاج بخیر ہیں؟ اس کی ہر ادا سے خوشی کی کرنیں پھوٹ رہی تھی۔ بہت دیر سے زینب کے اعصاب پر سوار تھکن کے لبادے میں شگاف پڑنے لگے۔ اس کے اندر طمانینت اور سکون کی لہریں دوڑنے لگی۔ میکے سے سسرال تک کا فاصلہ بظاہر کتنا ہی مختصر، ایک نظر نہ آنے والا تھکا دینے والا سفر ہے۔ تھکن سے چور ہوتا جسم، چٹکتے ہوئے اعصاب منزل پر پہنچ کر کس قدر سکون کی کیفیت سے گزرتے ہیں، زینب کو یکایک محسوس ہونے لگا، جیسے وہ ریلوے اسٹیشن کے ویٹنگ روم سے اٹھ کر اپنے گھر میں آ گئی ہو۔
یہ اس کا اپنا گھر تھا، وہ اس گھر کی مالکن تھی، بلا شرکت غیرے۔ کتنا جاندار طمانیت بھرا احساس تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر سر بیڈ کی پشت سے ٹکا دیا۔ زینی، احسن نے ہولے سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ تھک گئی ہو؟ زینب نے یکا یک پٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ بظاہر ایک نامحسوس سی پیش قدمی اور انداز تخاطب کی حد درجہ تبدیلی۔ اس کے رگوں پے میں ایک کرنٹ سا دوڑا۔ نہیں تو؟ اس نے ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی تو احسن نے گرفت قدرے مضبوط کر لی۔ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما ہے جناب عالی، وہ قدرے شوخی سے بولا تھا۔ اور پھر جب کسی کے لیے اتنا سجتے سنورتے ہیں تو پھر سارے گریز بےمانی لگتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں۔ زینب بری طرح سے جھینپ گئی۔ کتنے صادق تھے نا میرے جذبے زینب، وہ محبت سے بھرپور لہجے میں بولا تھا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا۔ زینب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی نگاہوں میں بے پناہ والہانہ پن تھا۔ یقین کا دن تو پہلے آ چکا ہے، جب آپ کے جذبوں سے ہار کر ہاں کہی تھی، وہ ہولے سے بولی۔ آج یقین کا دن تو نہیں، آج اعتراف کا دن ہے۔ پھر کرو اعتراف۔ وہ کوہنی کے سہارے نیم دراز ہو کر اس کے جھکے ہوئے چہرے کے مقابل آ گیا۔ بسا اوقات زبان کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شرمگین لہجے میں بولی۔ میرا یہاں آپ کے پاس ہونا ہی میرا اعتراف ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں اگر تمہارے اس حسین روپ کی تعریف نہ کروں تو کیا تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ کیا تم کچھ سننے کی خواہش مند نہیں ہو؟ ہر چند کہ حسن تعریف کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن تعریف نہ کرنا بخل تو ہوتا ہے نا۔ آپ نہ ہوں گے بخیل، میں تو ہوں، وہ شرارت سے مسکرا دی۔ اب اتنا بھی جھوٹ نہ بولو، ماں خرچ ہو، اسے چڑھانے لگا۔ زینب اسے گھورنے لگی۔ اب تانے بھی دیں گے؟ میری مجال ہے۔ اس نے کان پکڑ لیے، یوں ہی زبان پھسل گئی تھی۔ یوں بھی یہ میرے نہیں فرخندہ آپا کے الفاظ ہیں۔ اف، فرخندہ آپا! زینب کا منہ بدمزہ ہو گیا۔ آخر یہ فرخندہ آپا لگتی کیا ہیں آپ کی؟ ارے زینو، یہ بات پوچھنے کی نہیں ہے، چند روز میں تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی پیاری چیز ہیں فرخندہ آپا۔ قسم سے پوجنے کے لائق ہیں، میرے ماں باپ، بھائی بہن سب کچھ وہی ہیں۔ زینب اندر سے چیخ کر رہ گئی تھی۔ فرخندہ آپا کے خلاف کہنے والی بہت سی باتیں تھیں جو اس نے سوچ کر رکھی ہوئی تھیں، سب کے سب اس کے اندر ہی کھولتی رہ گئیں۔ احسن کی بات کے بعد ان باتوں کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ خیر، فی الوقت اپنی بات کرو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کر لیا۔ فی الحال بیچ میں نہ کوئی تیسرا ہے، نہ کسی تیسرے کی بات ہوگی۔ احسن کی باتیں بہت خوبصورت تھیں، لیکن زینب کی سوچ کہیں اٹکی رہ گئی تھی۔ ولیمے سے فارغ ہو کر وہ 2 دن کے لیے اماں کے پاس آ گئی تھی۔ خوشیوں سے گلنار ہوتے اس کے چہرے نے اماں سے بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ میری بچی، میں نے کہا تھا نا تجھ سے، احسن تیرے لیے خوشیوں کا پیامبر بن کر آیا ہے۔ اسے خود سے لپٹا کر انہوں نے کہا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں خوش ہوں؟ اس نے منہ بنایا۔ تیرے چمکتے چہرے نے۔ زینب ہنس دی۔ وہ واقعی خوش تھی، بے پناہ خوش۔ اس کی شادی کو محض چند روز ہوئے تھے، لیکن اسے احساس ہو چکا تھا کہ احسن اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے۔ وہ پوجنے کی حد تک اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا۔ صبح وہ سو کر اٹھتی تھی تو وہ پہلے سے اس کا منتظر ہوتا۔ آپ کب سے جاگ رہے ہیں؟ وہ حیران ہو کر پوچھتی۔ بہت دیر ہوئی، وہ مسکرا کر کہتا۔ منہ اندھیرے باہر ایک کوئل کی کوکو تھی، اس کی مدھر آواز سے جاگا، پھر سونے کو جی ہی نہ چاہا۔ اور تب سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ شوخی سے پوچھتی۔ مجھے کیا کرنا تھا؟ اس کے قریب ہو کر بالوں میں انگلیاں چلاتا۔ نظریں مصروف عبادت تھیں۔ زینب، اتنا حسین روپ دیا ہے خدا نے تمہیں دیکھتے ہی وہ یاد آتا ہے۔ ہر صبح کا آغاز اسی قدر خوبصورت ہوا کرتا تھا، بس لفظوں میں رد و بدل ہو جایا کرتی تھی، اور ہر رات صبح سے زیادہ حسین لگا کرتی تھی۔ دنوں میں عجیب دھیمی دھیمی سی خوشبو رچی ہوئی تھی، اور راتوں کی خنک تازگی میں ایک سر مستی کسی کیفیت تھی۔ زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے، زینب کو تعجب ہوتا تھا۔ احسن کے والہانہ جذبات اور بے اختیارانہ اعترافات نے اس کے سارے وجود کو تفاخر اور سرخوشی کی سنہری چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ اس کا وجود سنہری پھولوں کی مچلتی ڈال نظر آتا تھا۔ آمنہ کو اس کا علم ہوا تو وہ دوڑی چلی آئی تھی۔ پہلے کون سا ہم روز ملا کرتے تھے، لیکن تم چلی گئی زینب تو ایسا لگا جیسے زندگی خالی خالی سی ہو گئی ہے۔ تم میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہو، مجھے کبھی احساس ہی نہ ہوا تھا۔ زینب اس کی حیرانی دیکھ کر ہنسی تھی۔ شادی کے بعد پوچھوں گی اپنی اہمیت کا، 2 روز میں بھول جاؤ گی مجھے؟ اچھا، تو تم مجھے بھول گئیں؟ آمنہ نے اسے گھورا۔ میں تو خود کو بھول گئی ہوں آمنہ، وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔
سمندر کی منہ زور لہروں کو دیکھا ہے آمنہ کبھی؟ جب کسی شے کو اپنے اندر سمیٹ لیں تو پھر شے کا وجود نہیں رہتا، لہریں ہی لہریں نظر آتی ہیں۔ احسن کی محبت سمندر کی طرح وسیع اور منہ زور ہے۔ بہت چاہتے ہیں نا تمہیں؟ آمنہ کے لہجے میں سوال کم، تصدیق زیادہ تھی، اور ایک عجب سی حسرت تھی جو کہیں چھپی ہوئی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔ ہاں، بے حد، بے حساب۔ زینب کو اس لمحے خود پر اپنے آپ پر رشک آیا۔ سچ آمنہ، مجھے اتنا اندازہ نہ تھا کہ یہ شخص میرے لیے اتنا بے قرار ہے۔ ہائے، وہ تو ایک پل کے لیے بھی مجھے خود سے دور نہیں ہونے دیتے۔ صبح جاگتی ہوں تو میں ان کو اپنی جانب تکتا ہوا پاتی ہوں، رات کس وقت سو جاتی ہوں خود مجھے خبر نہیں ہوتی، اور ان کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اتنی منتیں کی ہیں، تب کہیں جا کر 2 دن یہاں رہنے کی اجازت ملی ہے۔ وہ بولتی ہی چلی گئی۔ اماں اداس ہو گئی ہیں تمہارے بغیر۔ آمنہ نے شاید دانستہ موضوع تبدیل کیا تھا۔ وہ 3 مرتبہ آئی تھی تمہاری غیر موجودگی میں۔ بیچاری اماں اکیلی بیٹھی تمہیں ہی یاد کرتی رہتی ہیں۔ ہاں، وہ خود بھی اداس ہو گئی۔ اماں کب رہی ہیں میرے بغیر؟ میں تو احسن کے سنگت میں سبھی کچھ بھلا بیٹھی ہوں، لیکن اماں، اس نے گہری سانس بھری تھی، روز ملنے آیا کرو ان سے، کم از کم تمہارے انتظار میں ہی دن گزر جایا کرے ان کا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ 2 دن بعد وہ اسے لینے آ پہنچا تھا۔ زینب اسے دیکھ کر پھول کی طرح کھل اٹھی۔ اسی گھر میں جہاں اس نے اتنے برس ہنسی خوشی گزارے تھے، یہ 2 دن کاٹنا عذاب ہو گئے تھے۔ صبح سے شام کرنا مشکل ہوتا تھا، اور شام سے صبح تک کا انتظار کوفت سے بھرپور۔ کتنا بدل گئی تھی وہ چند ہی روز میں۔ جناب آج شکل دکھا رہے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر خفگی کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ یا تو یہ حال تھا کہ مجھے دیکھے بنا آپ کے لیے سورج ہی نہ نکلتا تھا، یا 2 دن ہو گئے پلٹ کر حال تک نہ پوچھا۔ وہ بشاشت سے مسکرا دیا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ بڑی خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اب زیادہ اترائے مت، اب ایسی حالت بھی نہیں میری۔ اس نے مسکراہٹ چھپانے کو منہ پھیرا۔ اچھا یار، میری حالت تو نہ جانے کب سے ایسی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ تم ساتھ تھیں، تمہارے خوشی کے نیند نہ آتی تھی، یقین ہی نہ آتا تھا کہ تم میرے اتنے قریب ہو۔ بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا تمہیں کہ کہیں میں کوئی سپنا تو نہیں دیکھ رہا۔ سوچا تمہاری غیر موجودگی میں خوب جی بھر کر سو لوں گا، لیکن تم تو رہی سہی نیند بھی پلو میں باندھ کر لے آئیں۔ تمہاری قسم 2 راتوں سے جاگ رہا ہوں۔ زینب ایک ٹک اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے سیاہ حلقے اس کے لفظوں کی گواہی کے لیے کافی تھے۔ ایسا دیوانہ تھا وہ اس کا۔ اس کے گالوں پر سرخی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ گھر چلیں؟ وہ بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، پہلے کھانا کھا لیں، اماں نے بڑے پیار سے مرغ پلاؤ اور کھیر بنائی ہے آپ کے لیے۔ یار کتنا منع کرتا ہوں میں اماں کو، وہ ضد ہوا۔ یہ عمر ہے ان کی سارا سارا دن کچن میں گھسے رہنے کی؟ منع تو آپ مجھے بھی کرتے ہیں، شوق ہوئی۔ میری عمر بھی نہیں ہے کیا کچن میں گھسنے کی؟ تم تو بھی نئی نویلی دلہن ہونا، سوچتا ہوں کچھ دن آرام کر لو، پھر یہ گھر کے کام دھندے ہی سنبھالنے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا۔ جب سے شادی ہوئی تھی اس نے ایک مرتبہ بھی زینب کو کچن میں نہ گھسنے دیا تھا۔ صبح اس کے جاگنے سے بیشتر ہی وہ چائے تیار کر لیتا تھا اور پھر قریبی دکان سے جا کر حلوہ پوری لے آتا۔ دوپہر کا کھانا فرخندہ آپا لے آتی تھیں، اور رات میں عموماً وہ لوگ باہر کھانا کھاتے یا پھر احسن کے کسی دوست کے گھر دعوت پر مدعو ہوتے تھے۔ پھر رات سونے سے قبل وہ خود ہی اس کے لیے دودھ کا گلاس گرم کر کے لے آتا تھا۔ ان دنوں میں بھی اس نے ایک مرتبہ بھی اسے کسی کام کے لیے نہیں کہا تھا۔ اماں نے کھانا لگا دیا تو وہ دونوں باہر صحن میں آ گئے۔ اماں، یہ تکلفات یوں ہی جاری رہے تو قسم سے میں آنا چھوڑ دوں گا۔ اس نے دسترخوان پر ایک نگاہ ڈال کر خفگی کا اظہار کیا تھا۔ کون سا تکلفات بیٹا؟ اماں مسکرا دی۔ سادہ سا کھانا ہی تو ہے۔ یہ سادگی ہے، اس نے احتجاج کیا۔ یہ مرغ پلاؤ، یہ رائتا، سلاد، کباب، کھیر، پوری شام کچن میں گزری ہوگی آپ کی۔ ہاں تو کیا ہے، اپنے بچوں کے لیے پکا کر ماؤں کو خوشی ہوتی ہے، تھکن نہیں۔ اماں کے لہجے میں اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اور پھر شادی کے بعد پہلی مرتبہ آئے ہو، کیا دال پکا کر رکھ لیتی؟ آپ کے ہاتھ کی دال میں بھی پوری دعوت کا مزہ ہے۔ زینب خاموشی سے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اچھا میری بات سنیں اماں، وہ اچانک ہی سنجیدگی سے بولا تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ کہاں؟ اماں حیران ہو گئی۔ ہمارے گھر اور کہاں؟ آخر یہاں اکیلے رہ کر کیا کریں گی آپ؟ ہم دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ بچوں کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے، ان کی دعاؤں کی، ان کے سائے کی، ان کی شفقت و محبت کی۔ آج سے آپ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اماں بے حد اداسی سے سر جھکا کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ زینب کے تمہارے خوشی کی آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے تھے۔ اس لمحے اسے احسن پر بے پناہ پیار آیا تھا۔ اس نے زینب کے دل کی بات کہی تھی،
ورنہ وہ تو جھجک کے مارے کبھی اس سے یہ بات کر ہی نہ پاتی۔ دیکھو بیٹا، اماں بولی تھی، جب زینب کے ابا کا انتقال ہوا یہ بہت چھوٹی تھی اور میں اکیلی۔ تمہارے تینوں ماموں مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر تیار تھے، لیکن میری انا اور غیرت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ ساری عمر تنہے تنہا گزار دی، لیکن کسی دوسرے کی چوکھٹ پر سر نہ ٹیکا۔ اب کیا یہ تم چاہتے ہو کہ عمر بھر کی ریاضت کو یوں آخر میں خاک میں ملا دوں؟ اماں، وہ دکھ سے بولا تھا۔ یہ کیا غیروں والی بات کی آپ نے؟ صرف زبان سے ہی بیٹا کہتی ہیں، پھر دل سے نہیں سمجھتی کیا؟ میں کیا سمجھتی ہوں تمہیں؟ میرا خیال ہے مجھے زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم دونوں کے سوا کون میرا اس دنیا میں جسے میں اپنا سمجھوں گی؟ لیکن بیٹا، مجھ سے ایسی فرمائش نہ کرو جسے پورا کرنے کی ہمت نہ ہو مجھ میں۔ ساری عمر محض اپنی انا اور وقار کی حفاظت کرتے گزاری ہے۔ چند سال زندگی کے اور ہیں، انہیں بھی سر اٹھا کر کاٹ لینے دو، اور پھر میں تم دونوں کے ساتھ رہوں یا علیحدہ؟ میرے لب تمہارے لیے ہی دعا کو رہتے ہیں، میری ساری محبتیں تم دونوں کے لیے ہی تو ہیں۔ کیوں اکیلے کیسے رہیں گی اماں آپ؟ وہ ان کے لیے سب سے زیادہ فکر مند تھا، جس طرح سے زینب۔ گھبرا جائیں گی آپ؟ ارے بیٹا، اماں ہنستی، یہاں عمر گزر گئی اور پتہ نہ چلا، اب تو دھوپ ڈھل گئی ہے، سایہ اتر آیا ہے، چند ساعتیں گزریں گی اور رات ہو جائے گی۔ اب تو چل چلاؤ ہے، اب کیا گھبرانا؟ جیسے آپ کی خوشی اماں، لیکن اب کم از کم ایسی باتیں تو نہ کیا کریں۔ دیکھیں زینب کیسے منہ لٹکا کر بیٹھی ہے۔ ارے بھائی، یہاں کھانا ٹھنڈا ہو چلا ہے، تم دونوں نے بھی مجھے کن باتوں میں الجھا لیا؟ اب شروع کرو۔ اماں نے موضوع بدل کر ماحول میں پھیلی افسردگی دور کر دی۔ لو احسن میاں، یہ کباب بھی کھا کر دیکھو، یہ میں نے ایک بہت مشہور خانسامہ سے بنانے سیکھے تھے۔ اللہ بخشے تمہارے ابا کے بہت اچھے جاننے والے تھے۔ بہت کوشش کرتی ہوں لیکن ان جیسا ذائقہ پھر بھی نہیں آ پاتا۔ بہت شاندار۔ احسن ایک ایک چیز کو سراہتا رہا۔ زینب خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، اماں کے فیصلے نے اسے اداس کر دیا تھا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اماں کو اچانک ہی کچھ یاد آیا تھا۔ ارے بچی، میں تو بھول ہی گئی، تمہاری دوست کا خط آیا رکھا ہے، فارحہ کا۔ فارحہ کا خط ہے؟ وہ خوش ہو گئی۔ لائیں نا اماں جلدی سے، 2 دن سے آئی ہوئی ہوں اور آپ کو بھی یاد آیا ہے؟ کہا نہ بھول گئی تھی، ٹھہرو ایک گھڑی لاتی ہوں میں۔ اماں چند لمحوں میں خط نکال کر لے آئیں۔ جس روز تمہارا ولیمہ تھا اسی روز پہنچا تھا، میں کپڑوں کے نیچے رکھ کر بھول گئی۔ چلو اچھا ہوا عین وقت پر یاد آیا۔ انہوں نے اسے لفافہ تھمایا، وہ اسے چاک کرنے لگی۔ جناب عالی، گھر چل کر پڑھ لیجئے گا، میں یہاں بائک پر ٹنگا ہوا ہوں، احسن نے دعائی دی تھی۔ زینب نے مسکرا کر خط بیگ کی جیب میں ڈھونس لیا۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ وہ اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اللہ کی امان میں بیٹی۔ اماں دیر تک دروازے میں کھڑی رہی تھی۔ دونوں گھر پہنچے تو احسن کا کوئی دوست اسے ملنے آیا ہوا تھا۔ تم اوپر چلو زینی، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ احسن نے اسے چابیاں تھمائیں۔ جی اچھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سب سے پہلے بیگ کی سائڈ جیب سے فارحہ کا خط نکالا تھا۔ اس نے لکھا تھا،